محمد عبداللہ صاحب بھوپال سے کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ اگر مسلمان، آج کل کے مسلمان بھی کرسمس کو مناتے ہیں جبکہ ان کا اس کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ کرسمس عیسائیوں کا فیسٹیول ہے، کیا یہ مبارکباد دینا کسی درجے میں جائز ہے؟ ہمارا سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا پورے سوشل میڈیا پہ، میں کہہ رہا ہوں نا تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ بات وہی آ گئی، ایجوکیٹڈ ہے ماشاءاللہ، کوالیفائڈ، پڑھے لکھے، زبردست، اور جیسے کرسمس آئے گا فوراً مبارکباد کے جملے۔ حرام ہے، حرام، مطلق حرام۔ کیوں؟ جو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ خدا کے بیٹے، اور میری کرسمس کہنے کے معنی کیا ہوئے؟ مدر میری یعنی اماں مریم نے خدا کا بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمان کہے گا جو یہ جانتا ہے کہ نہ اس کی کوئی صاحبہ ولا ولد، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کی کوئی اولاد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو جنا گیا، کفوا احد، کوئی برابر نہیں، کفالت کے برابر نہیں، کفوا ولم یکن۔ یہ اس پہ غور کر کے دیکھے بندہ، ہم کر کیا رہے ہیں؟ علم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے، کوئی بات، علم تو ہے تربیت نہیں ہے۔ ارے صاحب کیسی باتیں کر رہا ہو، 25 دسمبر کو کرسمس پہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کیک کاٹ لیں گے، کیا برا ہو جائے گا؟ سیدھا جہنم میں چلے جاؤ گے، اس سے برا کیا ہوگا؟ اس سے برا کچھ ہو سکتا ہے؟ جنتی ہوتے ہوتے جہنمی ہو گئے، کیونکہ لفظ کفریہ استعمال کر لیے۔ آپ کو انداز بھی نہیں ہے، آپ نے جو انسٹاگرام پہ لکھا نا لال ٹوپی لگا کے، سینٹا کراس والی، کیا کہتے ہیں اس کو، سانتا کروز، وہ لال ٹوپی پھندنے والی لگا کے ہمارے مسلمان بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے کیا لکھتے ہیں؟ میری کرسمس۔ اما مریم نے خدا کا بیٹا نعوذ باللہ پیدا کرا، یہ تمہاری زبان کی شہادت ہے، یعنی پیدا کرا تم نے کہا، تم نے کہا، تم نے اللہ کی اولاد بنا دی، ماں مریم کے مقام کو گرا دیا، تم نے اللہ کی شان گھٹائی۔ جس نے قرآن میں یہ کہا تم نے اس کا انکار کیا، تم نے 25 دسمبر کو اگر ان کے طریقے کو مبارکباد کے ساتھ اپنی زبان سے نقل کیا، تم نے کفر اختیار کر لیا۔ اس پر توبہ لازمی ہے اور کلمہ پڑھنا لازمی ہے، اور اگر جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے علم کے ساتھ، غفلت میں کیا تو اپنے علماء سے پوچھو کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، غلط کر رہے ہو تو علماء سے پوچھو، اب جب پتہ چل گیا پھر کرو گے تو یاد رکھنا صریح کفر ہے، نکاح ہو چکا ہوگا تو بیوی حرام ہو گئی، کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ نکاح جدید کرنا پڑے گا۔ یہ صرف ایک لفظ کہنے پر صاف کہہ رہا ہوں، کسی سے بھی فتویٰ لے لینا، ماہر مفتی سے، چھوٹے بھائیے مولویوں سے مت پوچھنا، ہر کچھ بولتے ہیں چھوٹے بھائیے چھوٹے چھوٹے سے، ماہر مفتی سے پوچھنا اس کا قول، جس کو تھوڑی نالج بھی ہو انگلش کی بھی اور جانتا بھی ہو تھوڑا بیچارہ کہ میری کرسمس کے معنی کیا ہوتے ہیں، جس کو تھوڑی بائبل کی بھی نالج ہو، کم سے کم سمجھ لے عقیدہ عیسائیوں کا ہے کیا، 25 دسمبر مناتے کیوں ہیں؟ وہ پورے عیسائیوں کا سب سے بڑا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے، اور پوری بائبل کا ترجمہ دیکھنا، پتا پرمیشور، پتا پرمیشور لکھا چاروں طرف، یعنی خدا کو، پرمیشور کو پتا لکھا، باپ۔ یہ پوری کی بائبل بھری ہوئی ہے اس وقت، اور اس میں کوئی مسلمان یہ کہے میری کرسمس، نعوذ باللہ، اس سے تو سخت گریز کرنا چاہیے۔ کیا ضرورت، کون سی ماں کوئی تلوار رکھ دے گا گردن پہ، تم نے کیوں نہیں کہا؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو عید مبارک، وہ کہیں بقرعید مبارک، وہ کہیں رمضان مبارک، کچھ نہ کہیں، وہ کرسیوں پر بیٹھ کے بھی مبارکباد نہیں دیتے، ہمارے پھٹیچروں کی طرف گھوم رہے پھٹی پینٹ پہن کے، میری کرسمس، لے ہو گیا بیڑا۔
مسلمانوں کو گریز کرنا چاہیے. جو بات ہمارے ایمان کے مقابلے میں آئے گی، خدا کی قسم پوری دنیا کی طاقت ملی ہو پھر بھی ہم اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے. لا شریک لک، اس کا کوئی شریک نہیں، تنہا ہے. وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی نہیں تو کیا بیٹا پیدا کرے گا؟ نعوذ باللہ. یہ مسلمانوں کی زبانوں سے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں صاحب وہ چل رہا ہے مارکیٹ میں صرف جہنم کی ہوا چل رہی ہے، جس کو جانا ہو بھرنے کے لیے چلا جائے. ہم تو صاف بات کہیں گے کہ بچو اس سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے آگے ایک سوال آخری ہے